السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 49۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے۔ نفع و نقصان ظاہری سبب کے ساتھ ہو، یعنی ظاہری کوئی وجہ ہو، یا بغیر کسی سبب کے، ان نون ریزن، دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ فائدہ حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کے ذرائع اختیار کرتا ہے، یعنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کو فائدہ ہو اور نقصان نہ ہو۔ یہ کوشش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جس کی ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے، دوسری جس سے دین منع کرتا ہے اور اسے ایمان کے خلاف قرار دیتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی کوشش اور مدد جائز اور کون سی ناجائز ہے، تاکہ ہمارے ایمان میں خلل نہ آئے۔ اگر بچہ بیمار ہو جائے اور آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور وہ مرض کی تشخیص کر کے دوا لکھ دے تو یہ جائز صورت ہے، کیونکہ آپ نے حصول شفا کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے طبعی قانون یعنی نیچرل لاء کے تحت ایک ایسے شخص سے مدد حاصل کی جو اس علم سے واقف ہے۔ اس کے برعکس آپ کسی جھوٹے عامل یا جادوگر کو بلائیں اور وہ کسی غیبی طاقت سے بچے کو تندرست کر دے تو یہ ناجائز صورت ہوگی، کیونکہ اس غیبی طاقت کا ثبوت نہ تو کسی علم کی بدولت ہے اور نہ قرآن مجید اور احادیث رسول سے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر تمام عملی تدابیر، معروف سائنسی طریقے اور علاج ناکام ثابت ہو جائیں اور آپ حصول شفا کے لیے دعا یا صدقہ کا سہارا لیں یا اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کرائیں تو یہ مدد حاصل کرنے کا جائز طریقہ ہے، کیونکہ قرآن سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے دعا کے ذریعے۔ اس کے برعکس اگر کسی نیک شخص کی قبر پر کھڑے ہو کر اس سے دعا کی درخواست کریں جبکہ وہ نہ زبان ہلا سکتا ہے نہ اس میں مریض کو تندرست کرنے کی کوئی طاقت ہے تو یہ مدد طلب کرنے کا ناجائز طریقہ ہے۔ واضح ہو گیا؟ اوکے۔ اسی طرح ایک بانجھ عورت، یعنی جو بچے پیدا نہیں کر سکتی، کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتی ہے یا ایسی دوائیں استعمال کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو اس نے ایک جائز کام کیا، لیکن اگر وہ کسی قبر کی جالی میں کپڑے کی دھجی باندھ کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہے گی تو اس نے ایک ناجائز طریقہ اختیار کیا۔ آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہے سڑک کے کنارے کسی درخت کے ساتھ کپڑے لٹکتے ہوئے دیکھنے؟ جی، بہت اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اسی قسم کی مدد حاصل کرتے ہیں، یعنی غیبی مدد حاصل کرتے ہیں، ناجائز ذریعے ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے۔ چنانچہ طبعی قوانین سے استفادہ کرنا یا ایسے ذرائع اختیار کرنا جن سے عام طور پر فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یا ایسے شخص سے رجوع کرنا جو ان قوانین کا علم رکھتا ہو اور یہ تمام طریقے قرآن و سنت کی کسی نص کے خلاف نہ ہو تو جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن سے نہیں ٹکراتے، قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ان طریقوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ یہ بات ہم نے کافی وضاحت سے استعانت کے باب میں بھی پڑھی تھی کہ کسی انسان سے مدد کب لی جا سکتی ہے اور کب نہیں لی جا سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے اس کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا بھی نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں دیا۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ غیر اللہ کو نفع یا نقصان کا مالک سمجھنا یہ ظلم یعنی شرک ہے۔ ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کو نہ پکارو جو آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو بے شک تب آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔
پوری دنیا بھی مل کر نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور جان لو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تو نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ گویا نفع اور نقصان کا اصل مالک اللہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے، لہٰذا ساری امیدیں اسی سے وابستہ رکھنی چاہیے۔ مخلوق جہاں فائدہ نہیں پہنچا سکتی اللہ کے اذن کے بغیر، وہاں کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتی، اس لیے خوف زدہ رہنے کی ضرورت نہیں، ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ سوچتے ہیں لیکن پھر بھی تکلیف تو آ جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، دارالامتحان ہے، اس میں آزمایا جائے گا، اور چھوٹی یا بڑی آزمائش ہر روز کسی نہ کسی شکل میں آتی رہے گی، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، امتحان تو ہوگا۔ جب انسان پر کوئی امتحان آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے تو یہی سوچ لے کہ اس دنیا میں تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، تو ہونا ہی ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو یعنی اسے ایکسیپٹ کرے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب ان کی مرضی، آزمائش کیا ہے، امتحان کیا ہے، تکلیف اور دکھ کیا ہے، مرضی کے خلاف، خواہش کے خلاف کوئی چیز ہونا، یا مقصد کے خلاف یا فائدے کے خلاف کوئی چیز ہو جانا، تو اکثریت ہماری کیا کرتی ہے کہ جب کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو وہ کہتی ہے ایسا کیوں ہوا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، فلاں نے ایسا رویہ کیوں کیا، وہ کاش میں یہ نہ کرتا، کاش فلاں ایسا نہ کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتی ہیں اور انسان کے ایمان میں خلل آ جاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہوا تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے اور اللہ کے اذن سے ہوا۔ جی نارین، کیونکہ اگر انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو تو آزمائش کے بدلے اجر ملتا ہے، گناہ بھی جھڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، اور اگر آزمائش پر اللہ سے یا بندوں سے شکوے شکایتیں ہوں تو آزمائش سزا بن جاتی ہے۔ جی استاذہ، دیر از اے $1 million question کافی ٹائم سے، لائک سو مینی پیپل دے سے، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، آئی ہیو تھاٹ لائک دیٹ ونس ٹو، کہ جب آپ نے کہا نا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو مقدر میں ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے، تو مینی پیپل دین کوشچن کہ اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا سو وائی شوڈ وی ایون ٹرائی، وائی وی ایون بادر ٹو ڈو اینی تھنگ، جو ہو رہا ہے جیسا لکھا گیا تھا ویسا ہی ہونا ہے۔ اور اس بات کے اور اوپر یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے نا کہ محنت کرو، کام کرو، یعنی یہ دونوں چیزیں ہی اللہ کی طرف سے، یعنی جہاں لکھا ہوا ہے وہاں اختیار بھی اللہ ہی نے دیا ہے، اور محنت کرنے کے لیے بھی اللہ ہی نے کہا ہے۔ سو جو آپ کے پاس امتحان آ رہے ہیں اللہ نے لکھے ہوئے ہیں، بٹ یور فیتھ ول ٹیک یو آؤٹ اینڈ اٹ ول میک یو اسٹرانگ، اسٹرانگر، اللہ کے کرے۔ توکل آ جائے گا، اور اس آزمائش میں سے بھی خیر نکلے گی، آپ کے گناہ جھڑیں گے، آپ کو اجر ملے گا، آپ کے درجے بلند ہوں گے، آپ میچور ہوں گے، آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، کیونکہ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنی غلطیوں سے سیکھے۔ اس انسان میں کوئی خیر نہیں کہ جس کو بغیر کسی غلطی کے ٹرے میں رکھ کے کوئی چیز مل جائے، بغیر کسی محنت مشقت کے، کیونکہ ان مال العسر یسرا ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تنگیاں نہ ہوں، آپ ایکسرسائز نہ کریں تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ لیکن آپ سوچ سکتے ہیں جن لوگوں کو ایکسرسائز کرنے کا، جو کرتے ہیں انہیں پتہ ہے نہ کرنا کیا ہوتا ہے اور اس کے کتنے نقصان ہیں۔ تو ایکسرسائز میں مشقت ہے، نہ کرنے میں بڑا آرام ہے، لیکن اس آرام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہے، اور اس مشقت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ تکلیفیں آتی کیوں ہیں، یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے اور اس کو ہم ظلم سمجھتے ہیں، جبکہ اس دنیا کو ڈیزائن اس شکل پر کیا گیا ہے کہ یہاں مشقتوں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اب اگر کوئی کہے گرمی آتی ہی کیوں ہے، ٹھنڈی رہنی چاہیے، تو کوئی چیز اگے گی آپ کی؟ جو سارا ہی سال برف پڑتی رہے، جہاں پڑتی ہے سارا سال، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں اگتا، لائف ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یعنی کسی بھی چیز پہ، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نظام پہ اگر آپ آبجیکٹ کرنا شروع کر دیں تو
کہ ہم اس چیز کو اس طرح، کیونکہ اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہوں، اور تقدیر بیسیکلی وہی چیز ہوگی جو انسان نے عمل کرنے ہیں یا کیے ہیں، تو اللہ کو اپنے علم کی بنا پر اس کا پہلے سے پتہ ہے، پتہ تو ہے. اللہ نے وہ تقدیر وہ لکھ دیا. بیسیکلی وہ انسان کے ہی فیصلے یا کام ہوتے ہیں. جی ہاں، جس یعنی کہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ میں اس انسان کو یہ دوں گا تو اس کا کرے گا کیا. جیسے آپ اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، بیٹے کو بھی دی بیٹی کو بھی دی، تو آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے نا کہ اس نے سنبھال کے رکھنی اور اس نے دوسرے دن ہی ختم کر دینی. آپ کو کہاں سے، کیا آپ نے لکھ کر رکھا ہوا تھا کہیں؟ نہیں، آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ پتا ہے، پچھلے پاسٹ ایکسپیرینس کی بنیاد پر پتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایکسپیرینس کی بنیاد پر نہیں، اپنے علم کامل کی بنیاد پر جانتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، اچھے وقت میں کیا کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھے برے حالات سے آزمائیں گے. کیا دیکھنے کے لیے، کیوں آزمائیں گے؟ کہ اچھے حالات میں کیا کرتا ہے اور تکلیف دہ حالات میں یہ کرتا کیا ہے، کہ اس کی بنیاد پر پھر آگے فیصلہ ہونا ہے. اور اللہ کو پہلے سے پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے. اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھا. لکھا ہوا کا مطلب یہ نہیں کہ فکس کر دیا گیا ہے کہ اب اس سے وہ ہل نہیں سکتا اور اس کے علاوہ کچھ اس کو کرنے کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، اور اس کے پاس کوئی ہمت طاقت ہی نہیں. یہ نہیں ہے لکھے ہوئے کا مطلب. لکھے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اب بندوں کے بارے میں اپنے کامل علم کو صرف اپنے تک نہیں رکھا، کتاب میں بھی لکھ دیا. یعنی وہ پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ کو ضرور جاننا ہے کہ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں. کیا اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ کو پتا ہے، لیکن وہ ظاہر کرتا ہے عمل کے ذریعے، اور صرف اپنے پہ نہیں، سب پر، اوروں کو بھی پتا چل جائے. اگر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس شخص نے کچھ نہیں کرنا، اور وہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کرنا مثلا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کام کرنے کا موقع ہی نہ دے اور پکڑ کے جہنم میں ڈال دے کہ اس نے تو ایمان لانا ہی نہیں، تو مجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے چانس دیا، مہلت دی، اور پھر دیکھ رہا ہے کہ کیا کرتا ہے. اور پھر جب وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا، تو پھر کسی کو آبجیکشن کی بھی گنجائش نہیں رہتی کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. اور اللہ نے اس کو مجبور کیا تھا کہ تم ایسا ہی کرو؟ نہیں، مجبور نہیں کیا. اختیار اور ارادہ اللہ نے دے رکھا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں صرف یہ کہہ رہی تھی، جیسے تکلیفوں کا آپ بتا رہے تھے کہ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو بڑے آراموں میں پلے ہوئے ہیں، وہ تو چھوٹے چھوٹے کیڑے سے اتنے بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، اور چیخے مارے ہوتے ہیں. اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے غزہ کے بچے واپس جا کے اپنے گھروں کو صاف کر کے کھلے آسمان کے نیچے، نہ ان کو جانوروں کا ڈر ہے، نہ ان کو حشرات کا ڈر ہے، کسی چیز کا، بندوں کا ڈر نہیں، بموں کا ڈر نہیں، اور لیٹے ہوئے ہیں اکیلے کہ میری ماں ادھر ہے اور ہم ادھر گھر صاف کریں. تو یعنی مشقتوں نے ان کو کتنا اسٹرانگ کر دیا، کتنا ڈر کر دیا، کتنا بہادر بنا دیا. سر جی، اسی طرح کی ایک مثال میرے پاس بھی ہے. ایک بہت چھوٹا سا بچہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، تو اس فیملی میں آلریڈی ایک اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ آلریڈی آٹسٹک تھا. وہ بچہ نا کچھ عرصہ پہلے اس بچے کو بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی، اور مطلب میکسیمم شاید 7 سال کا بچہ ہوگا. یہ اس کو اب مشین لگی ہوتی ہے کہ وہ مشین بیپ کرتی ہے کہ اگر اس کا شوگر لیول لو جا رہا ہے تو پھر اس کو فوراً میڈیسن لینی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ اس بچے نے اور اس کی فیملی نے اس کو اتنے اسٹرانگلی ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ بچہ مجھے خود بتاتا ہے کہ او اٹس بیپنگ رائٹ ناؤ، سو ٹیچر گیو می جسٹ فیو سیکنڈ، آئی ہیو ٹو ٹیک مائی میڈیسن سو آئی وونٹ فینٹ. اور اس کو ساری چیزیں پتہ بھی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور وہ مطلب بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا وہ بچہ. اور وہ مجھ سے اور پوچھتا ہے سمجھدار ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے، آپ مجھے اس کے یہ میننگ بتائیے، اگر یہ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. تو یعنی جب بندہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور صبر کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور اتنی طرف سے خیر اور اتنی یہ اس کے لیے اتنے نئے دروازے کھولتا ہے کھل جاتے ہیں. کہ وہ بندے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا پھر. اصل میں آزمائش ہمارے توکل کا بھی امتحان ہے نا، کہ ہم کرتے ہیں یا نہیں. ہماری نیت کا بھی امتحان ہوتا ہے. تو ساری دنیا بھی مل کر انسان کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتی ہے. اب دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کی قمیص نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو شفا بخشی، لیکن اس سے پہلے اسی قمیص کو دیکھ کر وہ غم میں ڈوب گئے. عیسیٰ علیہ السلام اگر مردوں کو زندہ کر لیتے تھے یا بیماروں کو تندرست، تو وہ بار بار کیا آتا ہے قرآن میں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے کرتے تھے. پھر یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، یعنی نفع نقصان بھی اس کے ہاتھ میں ہے، مالک بھی وہی ہے. اللہ کی بادشاہت ہمیشہ سے قائم ہے، آسمان و زمین کا بادشاہ ہے،
ساری کائنات کا مالک ہے، اور حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ عاجز ہیں۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر پر میری بادشاہت نہیں؟ لیکن کیا آج مصر پر فرعون کی بادشاہت ہے؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی اللہ نے فرعون کو ڈبو کے موت دے دی اور اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے مصر پر حکومت کی ہے۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے، کسی کی بادشاہت ہمیشہ نہیں چلی اور نہ ہی چل سکتی ہے۔ کہاں گئے نمرود و شداد و حامان، سب دنیا سے مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اور دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں کو آسمان پر بادشاہت کرنے کا اختیار نہیں دیتا، ان کو زمین پر ہی محدود اختیار دیتا ہے۔ اختیار کی مدت بھی محدود ہوتی ہے، یعنی چند دنوں کے لیے معمولی اختیار ہوتا ہے، دیا جاتا ہے۔ زمین کے بادشاہ چلتی ہوا، برستے پانی، گرجتی بجلی اور رونما ہونے والا زلزلہ اور طوفان روک نہیں سکتے، کیونکہ ان سب چیزوں پر بادشاہت اللہ کی ہے۔ اللہ ہی آدم علیہ السلام کے زمانے میں بارش برساتا تھا، آفتاب کو طلوع و غروب کرتا تھا، رات اور دن کو لاتا تھا، زندگی اور موت دیتا تھا، اور آج بھی وہی بارش لائے گا۔ سورج طلوع و غروب بھی وہی کرتا ہے، رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلتا ہے، زندگی اور موت دیتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کا حقیقی بادشاہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، زمین و آسمان کے خزانے اسی کے ہیں۔ انسان کی نہ زمین اپنی ہے، نہ سونے چاندی اپنے ہیں، حتیٰ کہ اپنا جسم بھی اپنا نہیں ہے۔ ہم اس میں آنے والی چینجز سے ان کو روک نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پر، مالک ہونے پر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ انسان کا پورا جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر اس جسم کے تمام عضو اور تمام حرکات و سکنات پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے پر اللہ کی بادشاہت ہے، کانوں سے سننے پر اللہ کی بادشاہت ہے، ناک سے سونگھنے اور سانس لینے پر اللہ کی بادشاہت ہے، ہاتھ اور پیر سے حرکت کرنے، دل و دماغ سے سوچنے اور سونے جاگنے، تمام چیزوں پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ نیند پر ہی اپنا اختیار نہیں۔ اللہ حول ولا قوت۔ جس وقت آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہر پیراگراف پہ سو جاتے ہیں اور پھر جاگتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں، ایک مشقت ہوتی، حتیٰ کہ انسان ہار جاتا ہے، یا سو جاتا ہے تو یا وہاں وہ کام چھوڑ کے اٹھ جاتا ہے۔ مجھے تو یہی کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو فورس کرتے ہیں نہیں اتنا ٹائم ہے، اسی وقت یہ پڑھ کے تیار کرنا ہے، تو اپنے اختیار میں اپنا جسم بھی نہیں ہے۔ نیند اگر نہیں آ رہی ہوتی تو اتنی کوشش کر لیں نہیں آئے گی۔ جی ہاں، جب نہیں آ رہی نیند تو پھر لانا مشکل، جب آ رہی ہو تو روکنا مشکل۔ یہ آپ کی کتاب میں ہے اللہ مالک؟ اللہ کے نام کی برکت سے، جی اللہ کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں ہاں، وہ تو گزر گیا، ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ انسان خالق یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہی سارے خزانوں کا مالک ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ کی شان ہوگی، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ کالی بلی کے گزرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، گھر کی چھت پہ الو کے بولنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ یہ ساری انسان کے لیے کیا ہے؟ توہمات ہیں۔ ہوگا وہی جو مقدر میں، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تھرو آؤٹ کووڈ میں یہ آیت پڑھتی رہی کہ کہہ دیجیے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، کیونکہ کتنا خوف و ہراس تھا ان دنوں میں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خیر اور شر، خوف اور امید، شدت و سختی نہیں پہنچے گی مگر وہی جو ہمارا مقدر ہے اور اللہ کریم کے پاس لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ رزق اور مصیبتوں کو لکھ دیا گیا ہے۔ انسان کے حالات جو ہیں وہ اعمال سے بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں،
بعض اوقات صحت اور مرض، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی اور ارزانی، ارزانی کہتے ہیں سستا میں، بدامنی اور دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلے اور طوفان، سیلاب، یہ سب ہمارے نیک و بد اعمال کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں۔ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی قوموں کو برباد بھی کیا، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصائب تمہاری اپنے گناہوں کے سبب آتے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور بہت سی چیزوں سے تو وہ درگزر فرما دیتا ہے۔ پھر مومنوں کو پہنچنے والی تکلیفیں گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہیں۔ کبھی مصیبت فوری سزا ہوتی ہے، اور یہ بندے کے حق میں یہ بھی بہتر ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہ کی سزا فوری دے دیتے ہیں، یعنی یہ دنیا میں مل جاتی ہے اس کو، خاص طور پر کچھ گناہ جیسے والدین کی نافرمانی کی سزا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام گناہوں میں سے جس گناہ کی سزا اللہ پاک چاہتا ہے قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کے، کہ اس کی سزا وہ موت سے پہلے زندگی میں ہی دیتا ہے۔ پھر نماز نہ پڑھنے کی دنیاوی سزا، جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی، گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گئی۔ پھر جھوٹی قسم کھانے کی سزا گھروں کے ویران ہونے کا سبب ہے۔ سود کی نحوست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود جتنا مرضی بڑھتا جائے اس کا انجام ہمیشہ قلت کی طرف ہوتا ہے، یعنی برکت نہیں ہوتی۔ سود کے ذریعے مال میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، لیکن لینے والے پر جو تباہی اور بربادی کے دروازے کھلتے ہیں، ان کی وجہ سے مال کم کیا اکثر ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس نیکی جو ہے وہ پرسکون زندگی کا سبب ہے۔ نافرمان کی زندگی تنگ ہوگی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو اس کے لیے تنگ گزران ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ دنیا میں فساد لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت ہے، جس سورۃ روم میں آتا ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اسی طرح نیک اعمال کی برکت بھی ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کمائی کے عوض پکڑ لیا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو گویا ایمان اور تقوی برکت اور خوشحالی کا ذریعہ، اور برے اعمال عذاب اور پکڑ اور پریشانی کا سبب ہے۔ پھر استغفار کی برکت سے بہت سی نعمتیں ملتی ہیں۔ تقوی جو ہے نجات کا ذریعہ ہے، رزق کی کشادگی کا سبب ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ نعمتوں کی ناشکری کا وبال وہ ہم جانتے ہیں، قرآن میں پڑھ چکے ہیں، یعنی نافرمانی جو ہے وہ سبب پریشانی ہے، اور فرما برداری سبب سکون ہوتا ہے۔ برے اعمال کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ نیکیوں کا فائدہ ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے اور مشکلات سے نجات ہوتی ہے، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیک لوگوں پہ مشکل آ جاتی ہے؟ جی ہاں، یعنی وہ لوگ گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں لیکن فرما برداری بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اوپر تکلیف آ جاتی ہے، اور یہ بطور آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا حصول، تکلیف دور ہو جاتی ہے، یعنی کسی خاموش رہیے دونوں جی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اس تکلیف پر صبر کرتا ہے اور اللہ سے راضی رہتا ہے تو اللہ کی رضا بھی مل جاتی ہے، اس صبر پر اجر بھی مل جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت قرب ملتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یوں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جی ہاں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رہنمائی دے دیتا ہے، اس کو تکلیف کی حالت میں بھی پرسکون رکھتا ہے۔ کبھی آپ کو شہد کے چھتے سے شہد نکالنے کا اتفاق ہوا؟ کبھی کسی کو نکالتے ہوئے دیکھا ہے؟
کیا ہوتا ہے شہد نکالنے تو وہ مکھیاں کیا کرتی ہیں اس کو کہیں نہ کہیں جا کے کاٹ دیتی ہیں، چاہے اس کو کتنا بھی بگاتے ہیں نا، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں پلٹ کے آتی ہیں کاٹتی ہیں اس کو. حالانکہ اللہ نے ان کو بنایا اس لیے تھا، یہ سارا ان سے کام کروایا اس لیے تھا کہ انسان کے لیے تم نے شہد تیار کرنا ہے. لیکن بہرحال ان کی اتنی محنت ہوتی ہے ان بیچاریوں کو تو کوئی پیمنٹ بھی نہیں ہوتی، فری میں ادھر ادھر سے پھلوں کا جوس پی کے اور وہ شہد بنا کے رکھ دیتی ہیں، اور پھر ہم ان کو بگا دیتے ہیں. اور بعض لوگ تو اتنے ظالم ہوتے ہیں وہ دھوئیں دیتے ہیں اور ان کو مار بھی دیتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں اور کیسی کیسی تکلیفیں دیتے ہیں. تو لیکن اس کے بغیر شہد ملتا نہیں ہے نا. اور شہد کی مکھی بھی کہتے ہیں کہ ایک قطرہ شہد بنانے کے لیے 50,000 اڑانے اڑتی ہے، اتنی محنت کرتی ہے. اور کس طرح سارا دن اس کا ایک ہی کام ہے، شہد پیتی ہے لیکن وہ اس کے پیٹ میں اس طرح نہیں جاتا، وہ جو جاتا ہے اس کو باہر نکالتی ہے. کتنی مشقت سے وہ بھی گزرتی. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شہد کھا کے شہد پی کے شکر گزار بھی ہوں. کس ہمیں تو بند باٹلز میں مل جاتا ہے. ہم تو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب لیتے ہیں تو شکوہ کرتے ہیں پہلے آئی تھی تو یہ باٹل اتنے کی تھی، اب اتنے کی ہو گئی ہے. یا پھر شک میں ہی رہتے ہیں، استعمال بھی کرتے رہتے شک میں رہتے ہیں آرگینک ہے بھی کہ نہیں، خالص ہے بھی کہ نہیں. وہ بھی اس پروسیس کا حصہ ہی ہوتی ہے نا چینی، اسی کو دیکھ کے شاید آپ نے چینی بنانی سیکھی ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک بندے سے انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں نے گناہ کر لیا ہے. کوئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا. کیا ہم اپنی ہر غلطی کو غلطی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی بہت نیکیاں ہوتی ہیں، خوب صدقہ خیرات کرنے والے، دوسروں کی کیئر کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں. اب گناہ تو گناہ ہی ہے نا. ایک اصول آپ یاد رکھیں، اللہ کے حکم میں کمی کرنا گناہ ہے اور زیادتی کرنا بدعت ہے، وہ گمراہی ہے. یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو ماننا نہیں، یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، معصیت ہے. اور جو حکم دیا اس سے آگے بڑھ کے کرنا بدعت ہے، جو گمراہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اعتدال میں ہی رہنا ہے، جو کرنے کو کہا گیا وہ کرنا ہے، اور جو کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا اس سے بچ کے رہنا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے نا کہ نماز پڑھو. اب کوئی شخص قضا کر کے پڑھ رہا ہے تو گناہ ہے، آپ نے شرائط پوری نہیں کی. ٹھیک ہے نا. اور کوئی ایک نماز کی جگہ 2 پڑھ رہا ہے، یعنی 2 رکعتوں کی نماز سے اسے 4 بنا کے پڑھ رہا ہے، یہ زیادتی کر لی اس نے. تو بعض اوقات انسان کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی کر جاتا ہے، کہیں کمی کر جاتا ہے. ایسا ہے نا، کہیں کمی کر لی کہیں زیادتی کر لی. اعتدال پر رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ بندے کی دنیا میں ہی دھوتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی تکلیف یا آزمائش میں مبتلا کر کے. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان آئندہ کے لیے کانشیس ہو، چوکنا ہو، غلطیاں نہ کرے. اچھا، ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نافرمانی کرنے والوں کو بظاہر خوشحالی بھی ملتی ہے، ان کو نعمتیں مل جاتی ہیں. فرما برداروں کو تکلیفیں آ جاتی ہیں وائے، اور نافرمانوں کو نعمتیں مل جاتی ہیں وائے. اس پہ بھی وائے اٹھتا ہے نا، ڈھیل دی ہوئی ہے. یعنی بعض اوقات کچھ مالدار لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے خوشحال ہوتے ہیں، لیکن کوئی نماز روزہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی اچھا کام نہیں کرتے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ضروری نہیں کہ جو کچھ مالدار ہو پرسکون بھی ہو. کیا اصل کامیابی مالدار ہونا ہے یا خوش ہونا؟ خوش ہونا. اگر کسی کی زندگی میں خوشی ہے اور مال تھوڑا بھی ہے تو وہ خوش قسمت ہے. اور اگر مال بہت ہے لیکن دل کا چین، قرار، سکون نام کی کوئی چیز نہیں تو وہ خوشحال نہیں ہے. یہ خوشحالی کا تعلق مال کی زیادتی سے نہیں ہے. خوشحالی کا تعلق، ہیپینس کا تعلق دل کی خوشی کے ساتھ ہے. کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن توکل نہیں ہوتا. چھوٹی سی تکلیف پر اتنا تل ملا اٹھتے ہیں، کوئی صبر نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا. ہر وقت ان کا مائنڈ کہیں اور آکیوپائڈ ہوتا ہے کہ اور مال کیسے کما لیں، اور آگے کیسے چلے جائیں، اور زیادہ کیسے بڑھا لیں.
اور بعض اوقات راحت اور آرام کے سارے اسباب ہونے کے باوجود ان کو راحت نصیب نہیں ہوتی. ہر نعمت ہونے کے باوجود ان نعمتوں کو استعمال کرنے کا وقت نہیں ہوتا. یعنی اکثریت جو ہے نافرمانوں کی دل سے پریشان ہی رہتی ہے. اب ہم پڑھیں گے محبت اور یہاں تک اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، پھر میں آگے چلوں گی. محبت اور خشیت اللہ کے لیے. کچھ تو ایسے ہوتا ہے نا کہ آزمائشیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں آزمائشوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پہ یہ بار بار کیوں یہ سچویشنز آ رہی ہیں. اور دیکھنے والا، جیسے آپ ابھی مینشن کری تھی کہ آپ نے بچوں کو عیدی دیتے ہیں تو وہ کیا کریں گے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے، جیسے ٹیچر کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کتنا علم حاصل کرے گا، کیا کرے گا ایگزام دیں گے. تو کچھ لوگ بار بار اسی چیز میں ناکام ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے رویے کی طرف نہیں غلطی سے دیکھتے، نہیں سیکھتے، نہ اپنی غلطی نظر آتی ہے، نہ اس سے سیکھتے. نہ انہیں پتہ چلتا ہے، نہ وہ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ میں کیا کروں کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں. اساتذہ جی ابھی ہم نے تہمت کی بات کی تھی کہ وہ دھاگے باندھنا اور اس طرح سے لوگ کرتے ہیں، کالی بلی گزرنا. اساتذہ جی میری کسی سے بات ہوئی، ان کے گھر بیماری آئی تو وہ کہنے لگے مطلب ہماری کی لیڈیز کی عالم کی دیکھی، کہنے لگے بس یہ رات کو جھاڑو لگاتی تھی نا گھر میں تو ویکیوم کرتی تھی گھر میں، تو دیکھو یہ بیمار ہو گیا. تو میں نے اس پہ کہا کہ مکے مدینہ منورہ میں ویکیوم ہوتے ہیں، رات بھر جھاڑو پوچھو، وہاں کیا آپ کیسی تہمت پہ بات دیکھیے ذرا اساتذہ جی، لوگ کی بات ہے. یہ ہوتے ہیں توہمات، خود ساختہ دین. خود ہی ایک بات گھڑ لی اور خود ہی اس کا نتیجہ بنا لیا اور خود ہی دوسرے کے اوپر ججمنٹ پاس کر دی. جی استاد جی، جب انسان کو بہت زیادہ ملتا ہے اور اس کی ہر چیز پوری ہوتی ہے تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، تو اس کو انسان کیسے سمجھے کہ یہ میرے پر نعمت ہے یا آزمائش ہے؟ نہیں، یہ تو بائی ڈیفالٹ ہی سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز آزمائش ہے. تو اکثر لوگ جو ہے سب کچھ ہونے کے باوجود یہ احساس نہیں کرتے کہ کوئی آزمائش ہے کہ وہ تو اکثر لوگوں کا تو حال چھوڑیں. اچھا بھلے سمجھدار لوگ اس کو آزمائش نہیں سمجھتے، وہ اس پہ اترا رہے ہوتے ہیں. یعنی جو اتراتا ہے اپنی نعمتوں پر، اس کا مطلب ہے کہ وہ شکر گزار بھی نہیں ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کے لیے امتحان ہے. یہ مہلت بھی ہے. یعنی ہمیں ہر حال میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر نعمت امتحان ہے، ہر نعمت. یہ کہ نبلوکم بالخیر والشر فتنہ، خیر بھی فتنہ ہے. یہ جو آپ کو علم مل رہا ہے نا، یہ بھی آپ کی آزمائش ہے. کیا آزمائش ہے؟ کہ اس کو استعمال اب اس کیسے کا کرتے کریں ہیں، گے کیا عمل اس کیا کا؟ کرتے ہیں. اب پتہ چل گیا اب اس کا کرنا کیا ہے. تکبر آتا ہے، یا دوسروں کو بس غلط ہی سمجھ رہے ہیں اور صرف اپنے آپ کو ہی نیک سمجھتے ہیں. ہر ایک میں اب فالٹس ہی نظر. کچھ لوگ تو علم کی ایسی اینک لگاتے ہیں صرف دوسروں کے فالٹس دیکھنے کے لیے. ان کو ہر شخص حقیر نظر آتا ہے. کس قدر تکلیف دہ بات ہے، اور ان کو خود بھی نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں. ہر ایک کی غلطی ڈھونڈ لیں گے. باقی لوگوں کی آپ سے ایکسپیکٹیشن ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہیں. دے ڈو وٹ ایور دے ایکسپیکٹ یو سنس یو آر ریڈنگ قرآن. بالکل بالکل، وہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کرتے کیا. تو آپ دیکھیے کہ ہم علم نا ایک روشنی بھی ہے، ٹھیک ہے. اس روشنی میں اپنے عیب دیکھیں، دوسروں کو معاف کر دیں. جی جی ہاں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ہم دوسروں کو نفرت دیتے ہیں، دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دوسروں کو گناہ گار سمجھتے ہیں، تو پھر دوسروں سے آپ کو کیا ملے گا؟ کیا وہ آپ پر ٹرسٹ کریں گے؟ وہ آپ پر اعتماد کریں گے؟ لیکن اگر آپ دوسروں کو اعتماد دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، تو پھر آپ کو واپس جواب میں کیا ملے گا؟ وہی چیز ملے گی جو آپ دیں گے. اگر آپ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو جواب میں آپ کو کیا ملے گا؟ فائدہ. کیسی کیسی دعائیں ملیں گی؟ مفت کی دعائیں. جب آپ کسی کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں تو خود بخود اس کے دل سے، کیونکہ وہ یہ اللہ نے فطرت انسان کی ایسی رکھی ہے نا کہ جب کوئی اس پر اللہ کو مسخ ہو چکی ہو، جب کوئی اس پر احسان کرتا ہے تو انسان احسان مند ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بوجھل محسوس کرتا ہے. اس بوجھ گھٹانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ دوسرے کے لیے دعا کرنا، اچھے جذبات رکھنا. تو اس سے انسان کے اندر پھر ایک خیر پھوٹتی ہے. تو اللہ نے نا کسی کو فائدہ پہنچانے میں، کسی کی خدمت کرنے میں، کسی کے کام آنے میں، کسی کی خیر خواہی کرنے میں بڑی کشش رکھی ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے مبارک بنایا
میں جہاں بھی ہوں. بولنا چاہتے ہیں آپ بولنا چاہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ایسے لوگ مبارک ہوتے ہیں جو جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے، یا اچھی داستانیں چھوڑ کے آتے ہیں یا بری داستانیں چھوڑ کے آتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جو علم والا انسان ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں صرف اپنی جان پہچان کے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، وہ ہر ایک کا خیر خواہ ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ جو خزانہ میرے پاس ہے نا، جو اللہ نے خزانہ مجھے دیا ہے، اس پر ساری مخلوق کا حق ہے. نہ صرف یہ کہ انسانوں کا بلکہ حیوانوں کا بھی حق ہے کہ میں ان کے ساتھ نرمی کا اور خیر خواہی کا معاملہ کروں. اور جب آپ دوسروں کے خیر خواہ بن جاتے ہیں نا، تو پھر ان سے کوئی شکایتیں بھی نہیں رہتی ہیں آپ کو، کیونکہ پھر آپ صرف دینے والے بنتے ہیں نا. ایکسپیکٹیشن آپ کی کچھ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے تو ان کا بھلا کر، وہ آگے سے غصہ بھی کرے نا. اب دیکھیں ماں بچے کی خیر خواہ ہوتی ہے نا، تو وہ اس کو کھلاتی ہے تو وہ آگے سے منہ مارتا ہے، منہ سے باہر نکالتا ہے، روتا ہے. لیکن کیا ماں ہمت ہار جاتی ہے دوا دیتے وقت مثلا یا کھانا کھلاتے وقت؟ Ustaza, I wanted to share something. Yesterday, یہاں سے جانے کے بعد نا pick up my daughter and we were coming home. تو باہر ویدر اچھا تھا، آسمان پہ نا جیسے پلین گزرتے ہیں تو اس کے پیچھے لائن رہ جاتی ہے. So many lines and I told Aiza, look at them. Do you see how many lines? پلین جا چکے ہیں، لوگ جہاں سے آئے تھے جا چکے ہیں، نشان وہاں پہ بچ آثار گئے، موجود ہیں. آثار ہیں. اس طرح سیم لائک اس، میں نے اسے یہی سمجھانے کی کوشش کی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا نشان یہاں پہ رہ جائے گا. آپ نے کسی کو اچھا ٹریٹ کیا ہے، they will always remember you in those words، اور برا کیا ہے same. تب بھی بالکل. اصل میں نا بائی نیچر ہم مجبور ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھیں، ریلیشن شپ رکھیں. تو پھر ہر ریلیشن شپ اور ہر تعلق کے اندر ایک ضرور ایک یا اس کے اندر اعتماد ہوتا ہے یا بے اعتمادی ہوتی ہے، یا محبت ہوتی ہے یا کھچاؤ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کسی سے بھی ہمارا کوئی بھی ریلیشن ہے، چاہے رشتہ داری کا ہے، نسب کا ہے، سسرال کا ہے، یا دوستی کا ہے، یا صرف کام کا ہے، تو وہاں کی فضا کیسی ہے، وہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، دوسرے کا کیا امپریشن ہے، یا میرا امپریشن اس پہ کیا ہے، یا دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو صرف آپ اس کے سامنے برے نہیں بن رہے ہوتے، جو دیکھ رہے ہیں نا دائیں بائیں، ان کے سامنے بھی ان کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ اس شخص کا اخلاق کچھ اچھا نہیں ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے. کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک انصاف کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہوئی ہے. آپ اس کو زیادہ دیر چھپا نہیں سکتے، وہ نظر آ جاتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ہم نوا ہوں اور ہمارے ہم خیال ہوں اور ہماری واہ واہ کرنے والے اور ہمیں چاہنے والے ہوں. ایسا نہیں ہوتا. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی بہت اچھی طرح بن جاتی ہے، کچھ کے نہیں بنتی. تو صرف یہ نہیں کہ آپ جن کے ساتھ اچھی بن رہی ہیں ان کے ساتھ اچھے ہیں، اور جو نہیں بن رہے ان کو آپ ہر وقت ایزی کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں سے دکھ ہی پہنچاتے رہیں. ایک مومن اور خاص طور پر دین کا کام کرنے والے انسان کا یہ کردار ہو ہی نہیں سکتا. تو ایمان کا یہ بھی ایک تقاضا ہے نا کہ انسان یہ سب کچھ اللہ کی خاطر کرے، تبھی معاشرے میں امن ہو سکتا ہے. اب ہے محبت اور خشیت اللہ کے لیے. کتابوں میں ہوگا آپ کے. اللہ سے محبت کرنا اور اس سے ڈرتے رہنا، یہی توحید کی بنیاد اور عبادات کی روح ہے. اسی لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی اختیار کر کے اپنے آپ کو انتہائی حد تک اس کے آگے بچھا دینے کا نام عبادت ہے، اور اسی کو خشیت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے جھک جانا پورا پورا. کہ جس ہستی کے سامنے عبادت کی جاتی ہے وہ ظالم و جابر نہیں بلکہ انتہائی مہربان اور شفیق ہے، اس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. اس لیے اس کے ساتھ تعلق میں اظہار عاجزی کے ساتھ ساتھ انتہائی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے. جب بندہ شدت خوف سے کانپ اٹھتا ہے اور اللہ کے تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اس وقت بھی اپنے خالق کے لیے محبت کے بہترین جذبات ہوتے ہیں. اللہ سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی شان میں قصیدے لکھے جائیں، اور نہ اسے ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے ایسی دہشت اور گھبراہٹ ہو جو نفرت کا سبب ہو. اللہ سے محبت کا معنی یہ ہے کہ نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوسوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور خوشنودی کو ترجیح دی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کا رسول ان دونوں کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. من ارضى اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ الناس ومن اسخط اللہ برضا الناس وکلہ اللہ الی الناس.
جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس سے ملاقات کو محبوب رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ ماننا کہ اللہ اپنے اولیاء سے محبت اور مودت رکھتا ہے جیسی اس کی شان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص، بے شک صفن، ہاں جی چھوڑیے میں، یقاتلون فی سبیلہ صفن کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بنا کر جنگ کرتے ہیں، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں یا عمارت ہوں۔ اللہ کی محبت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے لذیذ چیز ہے۔ اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علل اطلاق دنیا کی سب سے بڑی لذت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کی لذت اور اس کی محبت کی لذت ہے۔ بے شک یہی دنیا کی اور اس کی عالی شان نعمتوں کی اصل لذت ہے۔ دنیا کی فانی لذتیں اس کی نسبت سے ایسے ہیں جیسے سمندر میں ایک تنکا ہو۔ بے شک روح، دل اور بدن اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، بس دنیا کی سب سے پاکیزہ چیز اللہ کی معرفت اور اس کی محبت ہے، اور آخرت کی سب سے عمدہ چیز اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کا مشاہدہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت آنکھوں کی ٹھنڈک اور روحوں کی لذت اور دلوں کی تر و تازگی ہے۔ دنیا کی نعمتیں اور اس کا سرور وہ منقطع ہونے والی لذتیں ہیں جن کا انجام دکھ اور عذاب ہے، اور ایسی لذتیں حاصل کرنے والا انتہائی تنگ اور سخت زندگی گزارتا ہے۔ بس پاکیزہ زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ہے، یعنی جب آپ کا ریئل کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا نا تو پھر آپ لائف کو انجوائے کر سکیں گے۔ اور جہاں محبت کی بات آئی وہاں رحمت کی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر بہت زیادہ رحمت ہے، لیکن یہاں ایک بڑی مشہور بات کی وضاحت کرتی چلوں۔ لوگوں میں یہ بہت مشہور ہے اور میں خود بھی سنی سنائی پہ چلتی رہی کافی عرصہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے نا؟ اوکے، جب ہم اس بات کو قرآن و سنت میں تلاش کرتے ہیں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک ماں کی رحم دلی سے زیادہ مہربان اور رحم دل ہے، یعنی یہ ملتا ہے کہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، لیکن 70 والا لفظ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ کسی نے خود سے کہا ہوگا اور لوگوں نے اس کو حدیث بنا لیا۔ اور ماؤں سے کئی گنا زیادہ رحم کرنے والا یہ بھی آتا ہے، عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے۔ قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی، وہ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ اسی دوران قیدیوں میں سے ایک بچہ نظر آیا، اس نے جھٹ اس بچے کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے کہا نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی۔ یعنی یہ بات تو ملتی ہے، اس کی دلیل تو ملتی ہے، لیکن 70 والی بات کی کوئی دلیل نہیں۔ پھر ہے خشیت الہی سے مراد حرام چیزوں اور ناجائز کاموں سے بچنا اور ثواب آخرت کو دنیا کی لذتوں پر ترجیح دینا۔ یعنی خشیت کا مطلب گھبرانا نہیں، پریشان رہنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ناجائز کاموں سے بچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اسے کیا پتہ چلا؟ خشیت کا کیا معنی سمجھ میں آیا؟ بتائیے۔ جی ہاں، اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کیوں کہا؟ کہ مجھے گناہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، گناہ سے بچنا دراصل اللہ کے ڈر کی علامت ہے۔ اسی طرح اللہ کے خوف سے آنسو بہانا بھی باعث اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ رجل ذکر اللہ ففاضت عیناہ۔ 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کو یاد کر کے تنہائی میں رونے لگ گیا، جیسے ہم انسانوں کو یاد کرتے ہیں نا۔ یعنی پتہ نہیں آپ کبھی کسی کی یاد میں روئے ہیں کہ نہیں روئے؟ کبھی نہیں روئے؟ کتنے سخت دل لوگ ہیں۔ روئے ہیں نا۔ میں جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو اپنی بڑی بیٹی کو چھوڑ گئی تھی، اس وقت 3 سال کی تھی۔
تو وہ پہلا بچہ تھا، حالانکہ 2 بیٹیاں تھیں اس وقت میری، لیکن دونوں کو چھوڑ کے گئی تھی. تو جو آپ یقین کریں کہ جب تک تیمیہ، یعنی تیسری ہے یہ، جب تک تیمیہ پیدا نہیں ہوئی کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں تھی، ناٹ ون سنگل نائٹ، کہ جس وقت میں نہ روئی ہوں اس کی یاد میں، ایوری ڈے. لیکن یہ رونا دھونا میرے کام میں رکاوٹ نہیں تھا، میں سارا دن کام کرتی تھی، پڑھتی تھی، لائبریریز، ریسرچ، یہ وہ جو بھی میری ذمہ داریاں تھیں پوری کرتی تھی. لیکن رات کو جب فارغ ہوتی پہلے روتی پھر سوتی، بہت سخت یاد آتی تھی. تو یہ ایک قدرتی سی بات ہے نا، ماؤں کے دل میں اللہ نے بچوں کی محبت رکھی ہے. تو اب یہ جو رونا ہے یہ ایک رحمت کی علامت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کبھی بندہ اللہ کی یاد میں بھی روتا ہے، اللہ تو میرا رب ہے. اور خاص طور پر جب کسی غم میں، دکھ میں، تکلیف میں ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے انسان، تو کہتے ہیں یا اللہ، اور پھر اللہ تو ہے نا. تو یعنی کوئی بھی اپنا ایکسپریشن جو آپ کا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کبھی اپنے گناہوں سے ڈر لگ کے رونے لگتے ہیں کہ اللہ میں تو بہت گناہ کی، میرا کیا بنے گا. پھر اللہ کے عذاب سے بھی ڈر لگتا ہے، اس سے بھی روتا ہے انسان. تو ایسی آنکھ کو آگ نہیں چھوئے گی جس سے اللہ کی خشیت سے کوئی آنسو بہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں پناہ دے گا. ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع. وہ شخص آگ میں داخل نہ ہوگا جو اللہ کے خوف سے صرف اتنی دیر رویا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. کل انشاءاللہ